میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ بہت فضیلت والا عشرہ ہے۔ اس میں شب قدر ایک رات ہے جو بڑی فضیلت والی رات ہے۔ شب قدر کی فضیلت کی بیان کے لیے قرآن مجید میں ایک پوری سورۃ القدر کے نام سے نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہیں۔ 1000 مہینوں کی 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شب قدر میں جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جھرمٹ، ایک لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے معصوم مخلوق ہے، یعنی خطا سے محفوظ ہے، تو ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان محروم میں نہ بنائے کہ اس رات کی برکات ثمرات سے ہم محروم رہ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوئی، بہت لمبی لمبی عمریں۔ آپ علیہ السلام کی امت کی عمریں بہت تھوڑی اور کم ہے، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج اور افسوس ہوا، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات شب قدر مرحمت فرمائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ اکرام کو اس پر رشک آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات یعنی شب قدر کا نزول فرمایا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جن جن راتوں میں احادیث مبارک میں شب قدر آنے کے بارے میں فرمایا گیا، ان راتوں میں ہم جاگے، اپنے طاقت کے بقدر اس میں عبادت کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے اور نوافل پڑھے، دعائیں مانگے، استغفار پڑھے۔ اچھا، اب اس کا ٹائم کیا ہے؟ یہ جو ہے وقت شب قدر جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا اور دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا، تو اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشاندہی کے طور پر فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرہ، جو کہ جمہور کی نزدیک 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ تو آخری عشرہ کی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29ویں شب،
تو اس مضمون کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے کیا ہے، مروی ہے۔ بعض صحابہ اکرام کا خیال تھا کہ شب قدر رمضان کے 27ویں شب میں ہی ہوتی ہے۔ بہرحال ہر شخص کو اپنی ہمت اور وسعت کے موافق شب قدر کی تلاش میں کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ پورے رمضان میں جو ہے ہم اس کی جستجو کریں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو پھر آخری عشرہ اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اتنا بھی نہ ہو تو پھر آخری عشرہ کی طاق راتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو 27ویں شب کی تو بہرحال غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ تعالی مزید اللہ پاک جو ہے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا جس کو یہ رات جو ہے میسر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس رات کی عبادت سے ہمیں محروم نہ فرمائے، اور اس رات کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔